بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ ترجمہ ہے: شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم سب شب برات کہتے ہیں، اس کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور 2 لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 1، مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ مشرک کی مغفرت تو کبھی بھی نہیں کی جاتی، اس لیے اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، وہ آدمی جو دل میں کینہ پالتا ہے، کسی بھی مسلمان کے خلاف دل میں نفرت پالتا ہے، بغض یا عناد دل میں رکھتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے، تو ایسے مسلمان کی بھی آج شب برات کی رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمارے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، دل میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، دل میں بغض اور عناد نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ گناہ ہوگا، دل میں ایسی گندگی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں بھی ایسے انسان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ شب برات کی رات کی فضیلت میں بہت ساری صحیح حدیث آئی ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور نفل عبادت کرنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات میں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، تو حضرت عائشہ پریشان ہوئی اور تلاش کرتی ہوئی مدینے کے قبرستان جنت البقیع کی طرف گئی۔ وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی رات یعنی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب ایک قبیلہ ہے جو عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں بھی شب برات میں مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے تمام بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں خودکشی کرنے والے کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح شب برات کے بارے میں ایک فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرماتے ہیں مخلوق کے بارے میں۔ کیا فیصلے فرماتے ہیں؟ کہ اس شعبان سے آئندہ شعبان تک پیدا ہونے والے لوگوں اور مرنے والے لوگوں کے نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں اس رات میں جاگنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہترین فیصلہ فرمائے۔ تو اسی طرح اس کے فضائل کے اندر اور ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا 5 راتیں ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ راتیں یہ ہیں: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات اور
عید کی 2 راتیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ 5 راتوں میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں ایک شب برات کی رات کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کے اندر دعا کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی رات ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات مغرب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں، اسی طرح پکارتے ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات میں عبادت کرنا چاہیے اور شب برات کی رات کے بعد جو دن آتا ہے اس میں ایک روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ روزہ فرض اور واجب نہیں بلکہ مستحب ہوگا۔ تو تمام حدیثوں کا اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اس میں جاگنا چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ عبادت کرنا چاہیے، اور جو نمازیں ہماری ذمہ قضا باقی ہیں ان کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، دعا کی فضیلت کا بھی ذکر ہوا، اسی طرح اور بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے دن ایک دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ بھی حدیث کے اندر آیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی اور اس میں کرنے کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں اور وہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں آیا ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ ہماری اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔